کہ عجیب سوال ہے، شوہر سیٹنگ کا عادی ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر کا باہر کی لڑکیوں سے بہت زیادہ ریلیشن ہے، یوں ہونا چاہیے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ان میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ آئے دن کوئی بھی نئی لڑکی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے تنگ آ گئی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں میں کیا کروں؟ دبئی سے نام بھی انہوں نے لیا لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا، جو خاتون نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں نام نہیں لکھنا چاہیے، تو کیوں شوہر کی باتیں ساری دنیا کے سامنے لے کر آ رہی ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر نام ایکسپوز کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کے میاں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ مرض آج کل بہت زیادہ ہے، کیونکہ 2-3 شادیوں پر بھی پابندی ہے، لڑکیاں بھی بیکار گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی شادیاں نہیں ہو رہی، تو وہ مجبور ہو کے سیٹنگ کی طرف آتی ہیں، اور پھر لڑکیوں کو کھلی آزادی دی جا رہی ہے، جاب ویکینسیز میں لڑکیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، کمپنیوں میں کال سینٹروں میں لڑکیوں کی بھرمار ہے۔ تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ جو شوہر وہاں جا کے جب بیٹھے گا، چاروں طرف اس کو پھلجھڑیاں نظر آئیں گی تو اس کو اپنی والی تو پرانی لگنے لگے گی، اور اس کو روز نئے نئے چہرے نظر آئیں گے، تو وہ کہاں اپنی بیوی کو لفٹ کرائے گا؟ تو اس کی تو یہی ہوگا۔ یہ تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں، اور گورنمنٹ، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں خودکشیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویکینسیز جتنی بھی ہیں ان میں لڑکیوں کو ڈالا جا رہا ہے، لڑکیوں کو داخل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں لڑکی کو جاب نہ ملے وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گی، لڑکے کو جاب نہ ملے اس نے تو پورا خاندان چلانا ہے، وہ تو بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ خودکشی تو حرام ہے لیکن وہ تو ڈپریشن میں جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے پہلے ان بندوں کو تو پورا کریں، آپ فیکٹریوں میں اور کال سینٹرز میں پہلے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو جاب مل جائے، لڑکے کھپ جائیں اچھی جگہوں پہ یا جاب کے لیے ان کی جو ہے نا وہ سارے سیٹ ہو جائیں، پھر اگر کچھ ویکینسیز بچتی ہیں تو آپ چلو لڑکیوں کو بھی لے آؤ۔ لڑکے ڈگریاں لے کے روڈ ناپ رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے دھڑا دھڑ ویکینسیز ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم جب جامع ترشید جایا کرتے تھے صبح صبح، تو ہمیں 10-15 سال پہلے لڑکیوں سے بھری ہوئی سزوکیاں گاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ اب میں جاتا ہوں نا تو لڑکیوں کی ایک پوری کھیپ جا رہی ہوتی ہے فیکٹریوں میں۔ کیوں؟ وہ فیکٹریوں میں جا کے دواؤں کے ڈھکن لگا رہی ہیں، بوتلوں کو پیک کر رہی ہیں، یعنی جو کام مزدوروں کا تھا، جو خالصتاً لڑکوں کا کام تھا، وہ کام بھی لڑکیوں سے لیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ یہ لڑکیاں جب جا کے جاب کریں گی اتنی بڑی تعداد میں، تو وہ لڑکے تو اتنے بے روزگار ہوں گے نا، جو ان کے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو جاب نہیں مل رہی، اور بہن جناب جا کے فیکٹری میں وہ بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہے وہاں جا کے، اور اس پہ فخر کر رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے میں آزاد ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے بھائی؟ یہ زیادہ آزادی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھتی ہے، اس کا بھائی لا کے اس کو کھلاتا، گھر میں شہزادیوں کی طرح کھلاتا ہے اس کو، شوہر کماتا ہے، شہزادیوں کی طرح بیوی کو کھلاتا وہ۔ تو یہ اس یورپین کلچر کا ایک بدترین اثرات ہیں، جس میں مرد عورت کی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ رہا ہے، کیونکہ جب یہ لڑکیوں میں اور زیادہ یہ جاب کا ریشو بڑھے گا تو مرد تو بالکل ہی نکھٹو ہو جائیں گے۔ جیسے فلپائن میں ہم نے دبئی میں دیکھا، ساری فلپینی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، اور ان کے میاں جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے مفت خوری کر رہے ہیں وہ، کیونکہ عورتوں کو وہاں چسکا لگ گیا جاب کرنے کا۔ تو یہ نیچر کے خلاف ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد کے پاس اتنی لڑکیاں گھروں سے باہر اس کو مل جاتی ہیں دوستیاں لگانے کے لیے، اور ان لڑکیوں کی پھر شادیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مرد بے روزگار ہیں، وہ کہاں شادی کریں گے؟ وہ تو کہتا ہے اسٹیبل ہونے میں مجھے ٹائم لگے گا، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ تو اسٹیبل ہوتے ہوتے وہ لڑکیاں بھی بڈھیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی دوستیوں کی طرف، اور یہ میرڈ بھی دوستیوں کی طرف۔ تو پورا کلچر آپ دیکھیں کچھ وقت کے بعد ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر نہ حکومتی سطح پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، اور نہ ممبروں سے جتنی آواز اٹھنی چاہیے اتنی اٹھ رہی ہے۔ ہم بس یہ 2-4 مسائل ہیں، انہی کو لے کے گھومتے رہتے ہیں، جو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا کلچر تباہ ہونے والا ہے۔ اس کی طرف میں سمجھتا ہوں جس طرح توجہ ہونی چاہیے مذہبی اسکالرز کی، ان کی توجہ نہیں ہے، اسی رو میں بہہ گئے ہیں۔ جو ایک یورپ سے اور مغرب سے ایک طوفان آیا ہے نا بے حیائی کا، اسی میں سب بہہ گئے ہیں اور سب نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ تو اس کا یہ تو آپ کے میاں کی ابھی سیٹنگ ہے نا، یہ سب کے میاں کی ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ غم نہ کریں، 10-15 سال میں آپ کے پڑوسی جو خاتون ہوں گی ان کے میاں کی بھی 8-10 لڑکیوں سے چکر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں، بتایا نا انہوں نے، وہ وسیم اور ستار کے نام سے جو بندے سیو ہو نا، وہ راحت اور مسرت، وہ لڑکیاں ہوں جن کے نام اس نے وسیم اور ستار سے سیو کیے ہوئے پڑوسی نے، اس کے پڑوس میں بھی یہ اب آپ دماغ سے نکال دیں کہ۔ تو اب کرنا کیا ہے
کہ کلچر تو ہونے والا ہے بیڑا غرق اس کا, یہ تو آپ لکھ لیں, 2-4% لوگ ہی بچیں گے جو اس عذاب سے بچ جائیں گے. تو اب خواتین کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو ایسے آدمی سے طلاق لیں, لیکن طلاق لینے کے بعد آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو کوئی اتنا نائس پرسن مل جائے گا جس کے لڑکیوں سے چکر نہیں ہوں گے. وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یا کسی بزرگوں سے بہت طویل صحبت ہیں ایسے لوگ, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, بدگمان نہیں ہوں, لیکن یہ بہت سمٹتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ سے کرے گا کیوں شادی, کیونکہ لڑکیوں کی اتنی بھرمار ہے ہمارے معاشرے میں کہ میرے پاس تو فون آتے ہیں نا, کوئی خواتین اپنی بچیوں کے لیے فون کرتی ہیں, مفتی صاحب ہماری بچی کے لیے رشتہ بتا دے, تو میں کہتا ہوں پہلے 1000 خواتین نے اپنی بچیوں کے لیے کہا ہوا ہے, تو آپ کا نمبر 1001 پہ آپ کو ڈال دیتے ہیں. ان 1000 کی جب ہو جائیں گی تو 1001واں نمبر آپ کا ہے, تو کس کس کی کرائے آدمی. اسی وجہ سے ہم نے یہ رشتے کرانے کا کام ہی چھوڑ دیا ہے. تو آپ کا شوہر سیٹنگ کا عادی ہے یا کچھ بھی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے. اگر آپ اس بندے سے طلاق لیں گی تو کیا بچوں کے ساتھ آپ سے کہیں اور آپ سے کوئی بندہ شادی کر لے گا جس کی سیٹنگ نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ, اور صرف اتنا کافی نہیں ہے سیٹنگ نہ ہو, کیا وہ اتنا نان نفقہ اٹھا لے گا جتنا آپ کا شوہر نان نفقہ اٹھا رہا ہے؟ کیا وہ آپ کے بچوں کو باپ جیسی محبت دے دے گا؟ تو یہ 10 قسم کے سوالات ہیں. تو ظاہر ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. لڑکیاں طلاق کے بعد وہ بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں, شوہر ہی نام کی چیز نہیں مل رہی ہوتی, اور مل بھی رہا ہوتا ہے تو وہ بڈھا کوئی بیچارہ, لڑکی کی عمر 22 سال ہے اور لڑکا مل رہا ہوتا ہے اس کو 65 سال کا. لڑکا تو کہنا بھی اس کو نہیں چاہیے, 65 سال کا آدمی مل رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی جوڑ کا رشتہ ملے گا نہیں. تو ایسی مجبوری میں پھر ہم خواتین کو یہی مشورے دیتے ہیں کہ بھائی اگر وہ آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا, وہ سیٹنگ والا میاں بیسک حقوق ادا کر رہا ہے آپ کو گھر کی چھت دی ہوئی ہے, گیس بجلی کے بل دے رہا ہے, آپ کا نان نفقہ اٹھا رہا ہے, آپ کو گھر میں آ کے تھوڑا بہت مسکرا کے کبھی کبھار تمیز سے بات کر لیتا ہے, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ بڈھا ہو جائے گا تو خود ہی یہ چیزیں چھوڑ دے گا. ایسی خواتین ہیں ہمارے علم میں, ان کے شوہر بالکل بوڑھے ہونے والے تھے, 5 سال پہلے انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا, میں نے کہا اپنے میاں کے ساتھ نباہ کریں, یہ بڈھا ہو جائے گا چھوڑ دے گا. 5 سال میں وہ بڈھا ہو گیا تو وہ ساری خرمستیاں اس کی خود ہی ختم ہو گئیں. ویسے ٹھڑک کبھی ختم ہوتی نہیں ہے, لیکن لڑکیوں نے ہی اس بڈھے کو چھوڑ دیا. ٹھڑک کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کسی نے جوانی میں یہ ٹھڑک ختم نہیں کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں چھوڑ دوں گا, یہ تو دماغ سے نکال دیں. لیکن لڑکیاں خود ہی اس کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ مشہور ہے نا کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے. جوانی میں حسینوں کے نمبر موبائل میں ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تو آپ برداشت کر لیں, آپ کا میاں جو کچھ کر رہا ہے, اگر آپ کو امید نہیں ہے کہ اس سے اچھا میاں مجھے مل جائے گا, جو کہ میں نے بتایا بہت مشکل ہے, رسک والا معاملہ ہے, تو گزارا چلائیں, محبت سے میاں کو سمجھاتی رہیں, دعا بھی کرتی رہیں میاں کے لیے. تو تھوڑے دن کی بات ہے, آج کل ویسے بھی بہت جلدی لوگ, اور ٹھڑک والے لوگ تو ویسے ہی بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو یہ تھوڑے دنوں میں لڑکیاں خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گی. پھر یہ آئے گا آرام سے گھر میں بیٹھے گا, بیوی بچوں کے ساتھ دل لگائے گا. تو چند سال کی یہ برداشت ہے, اس کو آپ برداشت کر لیں. میرا مشورہ ہے یہ, باقی پورے حالات میں نہیں جانتا, تو جب تک کسی کے پرسنل حالات 100% معلوم نہ ہو, اس کو یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو میں نے اوور آل ان خواتین کے لیے بات کی ہے جن کے میاں سیٹنگوں کے عادی ہو چکے ہیں.